میں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک گونگی لڑکی سے کر دی کیونکہ میرے بیٹے کی ضد تھی کہ وہ اگر شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے، ورنہ وہ ساری عمر گوارا رہے گا۔ رات کو بیٹا اور بہو چھت پر سونے چلے جاتے، کہتے نیچے بہت گرمی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت عجیب حالت ہوئی ہوتی تھی۔ وہ اشارے سے مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن میرا بیٹا اسے ڈانٹ دیتا۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کیونکہ میری بہو کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں چھت پر پہلے سے ہی چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ گھناؤنا کام۔ میں تو اپنے بیٹے کی ضد سے اب تنگ آ چکی تھی کہ جب بھی اسے کہتی کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، تو میری بات سن کر میرا بیٹا کہتا، امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے۔ میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی تھی، مگر جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا، امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنستی تھی اور بولی، نہیں ماشاءاللہ سے لڑکی بہت پیارا بولتی ہے، اس کی آواز تو بالکل کوئل سی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا، امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں، میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا ہے تو پھر آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اب میں چونک گئی تھی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی، زین ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تمہیں گونگی بیوی چاہیے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر انہیں کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، لیکن مجھے گونگی بیوی ہی چاہیے۔ میں عجیب سی پریشانی میں گر گئی تھی کیونکہ میں زین کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بڑا سنجیدہ مزاج سا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی، زین بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے کم کو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ زین میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا، امی میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے زین کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی۔ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی، میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے۔ میرا زین ابھی 3 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے تھے، میں جوان بھی تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے گھر بسا لوں، مگر میں زین کی وجہ سے قدم اٹھانے سے باز رہی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے زین سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی مجھ سے ہوتا میرے ذہن میں خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو اگر اس نے کبھی میرے زین کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی۔ بس اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ مجھے زین سے بہت توقعات تھی۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ میں اور زین دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے زین کیوں بہت کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچہ ہے، باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ زین سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گی جو بہت ہنسمکھ ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ مگر میرے سرمان پر بھی زین نے پانی پھیر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی زین
زین کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں اب اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈی، مگر مجھے یہ نہیں تھا کہ گونگی لڑکی ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کرانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ میں جس کسی کو گونگی لڑکی کا کہتی، وہ آگے سے کہنے لگتی، ارے چھوڑو تم گونگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے۔ تو کوئی کہتی اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ بہت زیادہ جہیز لائی گئی، میں پریشان رہنے لگی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی تھی۔ یہ فقیرنی پچھلے 9 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ وہ میرے گھر میں بھی داخل ہو جایا کرتی تھی اور مجھ سے حال حوال بھی دریافت کر لیا کرتی۔ آج بھی وہ ہمارے گھر میں داخل ہو گئی، مجھے دیکھ کر بولی، باجی کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ میں بولی، کیا بتاؤں، بیٹے کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، ان بوڑھی ہڈیوں میں اب گھر کے کام کرنے کی ہمت نہ رہی، مگر میرا بیٹا تو ضد لگا کر بیٹھا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے ہی کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ اس رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ فقیرنی کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں بولی، ہاں کہو۔ وہ بولی، باجی یہ بات پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی یا نہیں، بس آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھے نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی، کیا ہو گیا، اتنی پہلیاں کیوں بھجوا رہی ہو، سیدھی طرح سے کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے، گونگی ہے اور کم عمر بھی ہے، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں ساجدہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی، باجی گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی بات کے متعلق سوچتی رہی تھی، مجھ سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری بات زین کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت زین کام سے واپس آیا تو میں بولی، زین تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، بتائیں امی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں بولی، تمہیں گونگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر زین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، امی مجھے گونگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ میں بولی، زین و ساجدہ کر میرے لیے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ میں بولی، زین و ساجدہ ہے نا فقیرنی جو ہر جمعہ کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ میں نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کو کیسے بیاہ دوں، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں، تم اعتراض نہیں تو میں اسے اپنی بہو بنا لوں گی۔ میری بات سن کر زین جھٹ سے بولا، امی آپ کو اسی وقت ساجدہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ آنے تھے، اب مجھے مزید 8 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اگلے جمعے وہ جیسے ہی آئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلے جانا۔ میں بولی، زین تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھ سے گلہ کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے ایک ایسی لڑکی پسند کر لی ہے، بیٹا وہ ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے لگا، امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ زین اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا، جبکہ میں زین کے متعلق سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر دن گزرتے رہے، میں نے محسوس کیا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ زین کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ساجدہ بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر پر روک لیجیے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجیے گا، وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی تو کوئی تیاری نہیں کرنی ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر مجھے یہ معاملہ اب پیچیدہ لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا اور ابھی اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर यही चंद दिन गुजरे और जुमा भी आ गया। मैं नाश्ता बनाकर जैन का इंतजार करती रही। वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए उठ जाता था, फिर हम दोनों माँ बेटा मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफी देर इसका इंतजार किया। जब वो ना आया तो सोचा कि क्या पता इसकी आंख ही ना खुली हो, इसलिए मैं जैन के कमरे में चली गई थी। मैंने इसे एक दो आवाजें दी तो वो उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। जैन कहने लगा, अम्मी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि जैन तो कभी बिला जरूरत छुट्टी नहीं किया करता था। मैं बोली, क्या बात है जैन बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? वो बोला, जी जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज वैसे ही ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने सर हिला दिया और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे पीछे जैन भी आ गया। वो कहने लगा, अम्मी साजिदा कितने बजे तक हमारे इस मोहल्ले में भीख मांगने आती है? कहीं ऐसा ना हो कि वो चली भी जाए और हमें कुछ खबर ही ना हो। मैं अब सारी बात समझ गई थी। जैन उसने जब आना होगा वो आ जाएगी। तुम्हें बिला वजह इसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो अब मुझे जैन पर गुस्सा आने लगा था। इसने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गया। मैं खुद घसीट कर काम काज करने लगी थी। यूं ही दोपहर से शाम होने को आ गई थी, मगर जैन अभी तक घर वापस ही नहीं आया था। मुझे इसकी बेइंतहा फिक्र हो रही थी। मैं असर की नमाज पढ़कर अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी कि घर का दरवाजा खुल गया। जैन की चहकती हुई आवाज मेरी समाअतों से टकराई थी। वो बोला, अम्मी आप कहाँ हैं? देखिए मैं अपने साथ किस को लाया हूँ। मैंने जल्दी से सलाम फेरा और मुड़कर देखा तो सामने जैन के साथ साजिदा खड़ी थी। मैं बोली, जैन तुम सुबह से कहाँ गायब थे? वो कहने लगा, अम्मी मैं तो सुबह से साजिदा के इंतजार में गली में खड़ा था। शुक्र है कि अब आ गई हैं, तो मैं इसे जल्दी से घर ले आया हूँ। अम्मी आप तो फारिग ही होंगी ना? अगर मसरूफ हैं तब भी अपने सारे के घर चलते हैं। आज का दिन भी नेक है, निकाह हो जाएगा तो अच्छा है। मैं अपने बेटे की शक्ल देखती रह गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैन आगे बढ़ा, इसने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए मुझे उठाने लगा। मैंने इसे इशारा किया कि वो मेरे साथ कमरे में आ जाए। वो कमरे में आया तो मैं बोली, जैन पहले मैं साजिदा के साथ जाकर इसकी बेटी को देख आती हूँ, न जाने वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। अगर ये रिश्ता मेरे समझ में आ गया तो हम दोनों माँ बेटे जाकर इस लड़की को रुखसत कर लाएंगे। जैन ने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस मैंने तय कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो साजिदा की बेटी के साथ ही करूंगा, और आज ही करूंगा। अब आप उठिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं इसे देखती रह गई। मैं बोली, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जैन ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, जी अम्मी ये मेरा हतमी फैसला है, और इसका जो भी नतीजा निकलेगा मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आप टेंशन ना ले, मैं आपको किसी भी चीज के लिए इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। मैं अब अपनी औलाद के आगे भी बेबस हो चुकी थी, इसलिए सर पर चादर ली और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर ही साजिदा बैठी थी जो मेरे घर का जायजा ले रही थी। खैर जैन ने मोहल्ले के मौलवी को साथ लिया और हम अपने दोस्तों को गवाह के तौर पर लिया। साजिदा में शहर से दूर एक वीराने में ले आई थी, जहाँ हर गंदगी के ढेर फैले हुए थे। मैं खुद को कोसने लगी थी कि मैंने जैन को इस रिश्ते के मुतालिक क्यों बता दिया। हाय, बहुत लंबा सफर करने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर बेशुमार झुग्गियां लगी हुई थी। आज राह में एक झुग्गी मिली गई थी। वो झुग्गी बच्चों से भरी पड़ी थी। फिर साजिदा ने अपनी बेटी को आवाज दी थी। वो कहने लगी, रिमशा कहाँ हो, इधर आओ। थोड़ी देर बाद ये कम उम्र सी लड़की हमारे सामने आ गई थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसको देखकर जी नहीं पाता था। साजिदा कहने लगी, बाची ये मेरी बेटी है रिमशा, ये गूंगी है। मैंने रिमशा को देखा तो जी चाहा कि इसको फौरन अपनी बहू बनाकर साथ ले जाऊं। मैं साजिदा से बोली, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। फिर मैंने जैन से आंखों ही आंखों में इस रिश्ते के मुतालिक इस्तफसार किया तो इसने भी हामी भर दी थी। यूं ये निकाह शुरू हुआ। साजिदा ने हमारी खातिर तवाज़ा ताज़ा जलेबी से की थी और बड़ी सादगी से मैं जैन की बीवी ब्याह कर ले आई थी। रिमशा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, मगर इसका लिबास इतना अच्छा नहीं था, या यूं कह दूं कि वो हमारे घराने के मुताबिक नहीं था। मैंने इसके लिए रेडीमेड चंद कपड़े ले लिए थे। इसके लिए सुर्ख रंग का फ्रॉक भी खरीद लाई थी और फिर इसे हिदायत की थी कि अच्छी तरह से गुस्ल कर लो, अपने बालों को 2-3 बार शैम्पू के साथ धो लो ताकि इसमें थोड़ी चमक आ जाए। इसने सर हिला दिया और नहाने के लिए चली गई। वो आधे घंटे बाद जब
बाथरूम से निकली तो वो तो बिल्कुल ही थी, वो इस कदर हसीन लग रही थी। मैं मुस्कुरा कर बोली, बेटा हमारे घर में सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है, तुम्हारे शोहर को भी सफाई बहुत पसंद है, इसलिए तुम हमेशा साफ सुथरी रहना। इसने फिर से सर हिला दिया। मैं सोचने लगी थी कि काश ये बातें करती तो मुझे कितना अच्छा महसूस होता। खैर मैं रिमशा को जैन के कमरे में छोड़ आई थी और मेरे दिमाग से मनो बोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर से बहुत मुतमईन कर रही थी कि अगर अब मुझे मौत भी आ जाती तब भी मुझे ज्यादा परेशानी ना होती, क्योंकि अब मैं अपने फर्ज से सबक दोष हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने आज का सारा मंजर घूम गया। न जाने जैन ने ऐसा क्यों किया था। एक तरफ तो वो शादी करने पर रजामंद ही नहीं हो रहा था और अब इसने हथेली पर सरसों जमा ली थी। मुझे इस लड़के की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि ये क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। खैर मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए लेट गई। सुबह मैंने अपनी बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया और इनके कमरे में दे आई थी। जैन बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई सी थी। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। इसने सर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद जैन नाश्ते के बर्तन बाहर ले आया। मैं बोली, जैन बेटा अपनी बीवी कैसी लगी तुम्हें? वो मुस्कुरा कर बोला, अम्मी मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही है, बस अभी थोड़ी नासमझ है, इसकी तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं इसे हर चीज सिखा दूंगी। जैन की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मेरा बेटा बहुत खुश था तो समझो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। जैन जैसे ही घर से बाहर निकल गया तो रिमशा मेरे पास आ गई। इसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी कि आप ये बर्तन छोड़ दो, इनको मैं धो दूंगी। मैं बोली, नहीं बेटी अभी तो मैं तुम्हें अपने घर में पूरा आराम कराऊंगी और फिर तुमसे मीठा बनवाऊंगी। इसके बाद खीर तुम्हारे शोहर को बहुत पसंद है। इसने उदासी से नफी में सर हिला दिया था तो मैं बोली, फिक्र की बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो चीख ही गुजर गया। फकत जो ही रात हुई तो मेरा बेटा बोला, अम्मी आज मैं और रिमशा छत पर ही सोएंगे, कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगती रही। मैं जैन की बात सुनकर हैरान हो गई थी क्योंकि सर्दियों की आमद थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर अपने कमरे का पंखा भी बंद कर दिया करती थी क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगती थी। खैर मैंने जैन से ये बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी वो छत पर जाने की बात कर रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी छत पर चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब रिमशा नीचे आई तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस टाइम बड़ी हशाश बशाश थी। मैंने रिमशा का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा क्या बात है, तो मुझे बताओ, कुछ भुजी सी लग रही हो, क्या ऊपर सर्दी लग रही थी? रिमशा मुझे इशारे से कुछ बताने लगी तो जैन इसे झिड़क दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई हो, चलो अपने कमरे में जाओ, मुंह हाथ धोकर बाहर निकलना। इसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे जैन का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झटक दिया और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेकर जब मैं जैन के कमरे के पास पहुंची तो मेरी समातों से इसकी आवाज टकराई थी। वो गुस्से से बोल रहा था, कहने लगा, रिमशा एक बात तुम याद रखना, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी वालदा से या अपनी वालदा से शेयर करती फिरो। तुम ये ना समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे इल्म नहीं होगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो जैन की बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद गला खनकार कर इनकी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने जैन बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि रिमशा के साथ भी हंस हंस के बातें कर रहा था। इनको नाश्ता देकर मैं बाहर आने जैन की तरबियत में मुझसे कहाँ कमी रह गई है। चंद दिन गुजरे तो रिमशा ने मुझसे जिद की कि वो अब घर के काम काज करना चाहती है, इसलिए वो खीर सीखना चाहती थी। मैंने इस बार ज्यादा इनकार नहीं किया और इसे किचन में अपने साथ ले हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तब मैंने अपनी बहू के चेहरे को बड़े गौर से देखा था। इसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लगा था। आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे जो इसके बेख्वाबी की गवाह थे। चेहरा जर्द हो गया था इसका। मेरे घर में हर चीज थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर रिमशा मेरे घर आकर बहुत कमजोर हो गई थी। इससे तो अच्छी सेहत इसकी झुग्गी में थी जहाँ इसकी माँ मांग कर लाती थी मगर अपने बच्चों का पेट भर देती थी। आज जैन भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि तफसीली तौर पर रिमशा से पूछती हूँ कि इसे इस घर में किस चीज की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा खाना पेट भर कर नहीं खाती, तुम्हें ऐसा
لگتا ہے شاید میرے ہاتھ کی ہنڈی تمہیں پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے اشاروں سے بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، آپ بہت مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں بولی پھر تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری امی جب مجھ سے پوچھے گی کہ میری بیٹی اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ رمشا کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے مجھے اشاروں سے بتایا کہ مجھے زین سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی کیوں؟ زین سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ رمشا ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولی کیا بات رمشا؟ مجھے کھل کر بتاؤ، میں زین کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور مجھے سمجھانے لگی کہ آپ ان باتوں کا ذکر زین سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو۔ اس کے بعد میں نے بھی رمشا سے مزید جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ شام میں زین آیا تو ان دونوں میاں بیوی کے تمام معاملات کو غور سے جائزہ لینے لگے۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں اسے رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ رات ہوئی تو زین اور رمشا چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یوں میں گھٹنوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دل دہل گئی تھی۔ ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس دائرے میں رمشا بیٹھی تھی، چونکہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ زین دائرے کے باہر کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی تو دیکھا کہ رمشا کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو، اور رمشا کو اس حالت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں زین کی مجھ پر نظر پڑی، وہ ایک دم سے چیخ پڑا تھا۔ بولا امی پیچھے ہٹے، رمشا کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں بولی رمشا مر جائے گی۔ زین کہنے لگا امی اگر رمشا بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ امی میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ سب انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ امی دیکھیں میں کامیابی کی دہلیز تک پہنچ گیا ہوں، اب میرا کام خراب مت کیجیے گا۔ میں نے اسی لیے گونگی لڑکی سے شادی کی تھی تاکہ وہ آپ کو بتا نہ پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کو کیسے علم ہو گیا اور آپ یہاں پر پہنچ گئی۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی، میرے سامنے رمشا آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں خوف زدہ سی آواز میں بولی زین رمشا مر جائے گی۔ وہ کہنے لگا امی رمشا مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لافانی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے رمشا کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے میں جمع کر رکھی ہے مجھے اندر ہی اندر سے فنا کر دیں گی۔ میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی، مجھے رمشا اور زین میں کسی ایک کو چننا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا، میں اگر تھوڑی سی اور تاخیر کرتی تو رمشا مر جاتی۔ وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اس کے سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فیصلہ سچ، حق اور باطل کا تھا۔ اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ میں نے اپنی کوکھ اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک دم سے رمشا کو اس دائرے سے کھینچ کر نکال لیا تھا۔ رمشا زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی، جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مگر اس سے پہلے میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میرا جوان جہاں بھی تھا، میرا بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا۔ رمشا بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جوان موت پر غم زدہ آپ کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو رمشا زین کی عدت میں بیٹھی اور دن رات زین کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے رمشا کو اجازت دے دی ہے کہ جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں ہر لمحہ یہی سوچ کر غم زدہ ہوتی رہتی ہوں کہ نہ جانے میرے بیٹے کو خدا کے حضور معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ میں نے آج آپ سب کے ساتھ اپنا غم بانٹ لیا ہے۔ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور